السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنیش سنگھ نے مہارانی کا حکم سنا اور سر جھکا کر کمرے سے نکل گیا۔ تنہائی ہوتے راجہ رتن سنگھ نے اپنی محبوب شریکہ حیات کی طرف اداس نظروں سے دیکھا۔ مہارانی، کیا دیوتاؤں نے ہماری قسمت میں یہ تاریک دن بھی لکھ دیے تھے کہ نشاط و کیف کی ساری محفلیں اجڑ جائیں گی، ہاتھوں سے لبریز ساغر چھین لیے جائیں گے، اور دل و جان کو پگھلا دینے والا تمہارا حسن۔ راجہ رتن سنگھ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ شدت جذبات سے اس کی آواز لرزنے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا سمراٹ۔ پدمنی کی وہی عشوہ ترازیاں تھیں اور وہی غمزے تھے۔ چتوڑ ناقابل تسخیر ہے، سلطان کی فوجیں نشیب میں رینگتی رہیں گی اور ہم اراولی کی بلند چوٹیوں سے اسی طرح اپنے دشمن کی سرگردانی کا نظارہ کرتے رہیں گے۔ رانی پدمنی نے قلعہ چتوڑ کے مضبوط اور محفوظ ساخت کا ذکر کیا تو رتن سنگھ کے بجھے ہوئے چہرے پر امیدوں کے چراغ روشن ہو گئے۔ پھر کیا ہوگا مہارانی؟ رتن سنگھ کی وحشت دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ سلطان پستیوں میں رینگتا رہے گا، چٹانوں سے اپنا سر ٹکرائے گا اور پھر لہو لہان ہو کر دہلی واپس لوٹ جائے گا۔ شدت غضب سے رانی پدمنی کے سینے میں ایک تلاطم سا برپا تھا اور اس کی سانسوں کے زیر و بم سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر علاء الدین خلجی اس کی گرفت میں آ جاتا تو ایک راجپوت عورت کے ہاتھوں سفاکی و بربریت کی ایک نئی تاریخ رقم کی جاتی، جس کے آگے شاید ہندو دیوی دیوتاؤں کی خون آشامی کے افسانے بھی دھندلے ہو جاتے۔ سمراٹ، وہ ایک یادگار وقت ہوگا جب ہم اس کی ذلت آویز واپسی کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پدمنی کے سرخ و گداز ہونٹوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ ہری سنگھ شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسے راجہ رتن سنگھ کی حسن پرستی نے بڑی اذیت پہنچائی تھی۔ وہ رتن سنگھ کو ایک ہوش مند آزاد حکمراں سمجھتا تھا، مگر جب رانی پدمنی نے اس کے سامنے اپنے شوہر کو جھڑک دیا تو پھر ہری سنگھ کی مایوسی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ چتوڑ کی حفاظت کے لیے جان دینے کا جذبہ سرد پڑنے لگا اور پھر ہری سنگھ چتوڑ کے سابق سپہ سالار لچمن سنگھ کے پاس پہنچا۔ لچمن سنگھ نے اپنے دور جوانی میں ناقابل فراموش فوجی خدمات انجام دی تھیں، مگر اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ لچمن سنگھ کے 7 بیٹے تھے اور وہ سب کے سب چتوڑ کی فوج میں شامل ہو کر اپنے وطن کا دفاع کر رہے تھے۔ لچمن سنگھ نے ہری سنگھ کو آتے دیکھا تو چونک اٹھا۔ تو پھر چتوڑ کے سپہ سالار نے اپنی الجھن کا ذکر کیا تو بوڑھے ٹھاکر کی پیشانی سوچ کی لکیروں سے بھر گئی۔ ٹھاکر، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سمراٹ ایک شعبدہ باز سادھوؤں اور ایک خوبصورت عورت کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائیں گے۔ ہری سنگھ نے رام دیو اور رانی پدمنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قلعے سے نکل جاؤں اور آگے بڑھ کر سلطان کے لشکر کا مقابلہ کروں۔ کیا یہ خودکشی نہیں ہوگی؟ ہری سنگھ نے ایک تجربہ کار اور جہاں دیدہ فوجی سے اپنے دل کا درد بیان کیا۔ لچمن سنگھ کے جسم میں وہی آگ بھری ہوئی تھی جس کی حرارت نے راجپوت قوم کو ایک منفرد اعزاز بخشا تھا۔ سلطان کے حملے کی خبر سن کر لچمن سنگھ کے خون میں بھی جھاگ سے اٹھے، لیکن فوراً ہی بیٹھ گئے۔ جذبوں کی آگ بجھ چکی تھی۔ بوڑھے راجپوت نے راکھ کو بہت کوریدا، مگر اب ایک بھی چنگاری ایسی نہیں تھی جو فضاؤں میں رقص کر سکے۔ لچمن سنگھ کانپ کر رہ گیا۔ ہری سنگھ کیسے برے وقت میں کتنی نازک خبر لائے ہو۔ خون کے غبال کو برداشت کرتے کرتے لچمن سنگھ کے جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ ایک جوان شیر نے بوڑھے شیر کے جنگل میں قدم رکھ دیا ہے۔ ٹیڑھی ہڈیاں اور لٹکتی ہوئی کھال کس کام تھی؟ اب تو غراہٹ بھی باقی نہیں جو آنے والے کو اپنی موجودگی کا احساس دلا سکے۔ ہری سنگھ نے حیران ہو کر لچمن سنگھ کی طرف دیکھا۔ ٹھاکر، تم نے سلطان کو شیر کے لقب سے یاد کیا، بھیڑ اور بکری کہہ کر کیوں نہیں پکارا؟ نہیں ہری سنگھ، علاء الدین واقعتاً شیر ہے۔ لچمن سنگھ اپنی دھندلی آنکھوں سے اس شیر کے مجسمے کو گھورنے لگا۔
جو اس کی نشست گاہ کے ایک گوشے میں رکھا ہوا تھا۔ اگر سلطان بھیڑ بکری ہوتا تو ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتا تھا۔ لچمن سنگھ نے ترکی نسل حکمراں کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو پھر کیا ہمیں جنگل خالی کرنا ہوگا ٹھاکر؟ ہری سنگھ نے گھبرا کر پوچھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہری سنگھ، بوڑھے سپہ سالار کے لہجے میں سخت تشویش تھی۔ جنگل کا قانون ہے کہ تھکے ہوئے شیروں کو تازہ دم شیروں کے لیے جگہ خالی کرنی پڑتی ہے۔ جو بے عقل اس قانون کا احترام نہیں کرتے انہیں ایک دن لومڑیاں اور گدڑ ستاتے ہیں۔ لچمن سنگھ کی باتیں سن کر ہری سنگھ کے دل پر چوٹ سی لگی۔ پھر وہ بیزاری کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھاکر، تم نے بھی مجھے مایوس کیا۔ میں تو تمہاری آنکھوں میں کوئی جنگی نقشہ دیکھنے آیا تھا، مگر یہاں تو مایوسی اور تھکن کے اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لچمن سنگھ مسکرایا۔ ابھی یہ چراغ بجھے نہیں ہے ہری سنگھ، غور سے دیکھو، تمہیں ان کی دھندلی اور تھر تھراتی روشنی میں راستہ نظر آ جائے گا۔ کچھ دیر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ دہلی کے شیر کو چتوڑ کے جنگلوں کا راستہ کس نے بتایا؟ کیا پوری ریاست میں کوئی دماغ ایسا نہیں تھا جو شیر کو اپنی کچھار میں بند کرتا یا بند رکھتا؟ اس کو یہاں کے لوگوں کا خون کیسے لگ گیا؟ ہری سنگھ بیٹھ گیا اور پھر اس نے علی عامر آفریدی کی آمد سے لے کر مہا منتری وکرم سنگھ کی موت تک سارے واقعات تفصیل سے سنا دیے۔ لچمن سنگھ حیرت و حسرت سے اس کا منہ دیکھتا رہا۔ میں خود تو کہیں جانے کے قابل نہیں رہا، صرف بیٹوں سے چتوڑ کے حالات پوچھتا رہتا ہوں۔ افسوس میرے بچوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ وکرم سنگھ کس درجے کا سیاستداں تھا۔ مرنے والے نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا یہ اور بات ہے، مگر اس نے اپنی ماتر بھومی یعنی مادر وطن کو بچانے کے لیے جو چال سوچی تھی وہ درست تھی۔ سلطان کو دہلی تک محدود رکھا جا سکتا تھا اور یہ کام وکرم سنگھ ہی کر سکتا تھا۔ اب خلجی کو کسی صورت میں واپسی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لچمن سنگھ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ وہ بڑے کربناک لہجے میں بول رہا تھا۔ ہری سنگھ، بہت دیر ہو گئی، مجھے غلط نہ سمجھنا۔ چتور پر وقت پڑا تو اپنے ساتوں بیٹے ہنستے ہنستے قربان کر دوں گا۔ میری بوڑھی آنکھیں زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتی، مگر پھر بھی اتنا یاد رکھنا کہ کھلے میدان میں سلطان کی فوجوں سے مقابلہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے بہت سے کیڑے کسی بھوکے اژدہے کے منہ میں چلے جائیں۔ اگر ممکن ہو تو قلعہ بند ہو کر بیٹھ جانا، شاید محاصرے کی طوالت سے اکتا کر سلطان واپس لوٹائے۔ بس اس کے سوا ان بجھتی ہوئی آنکھوں میں کوئی نقشہ جنگ نہیں۔ جاؤ جلدی کرو، وقت بہت آگے نکل گیا۔ لچمن سنگھ کی آواز کانپنے لگی۔ سورج کے ڈھلتے ڈھلتے قلعے کے سامنے والا میدان چتوڑ کے باشندوں سے بھر گیا تھا، اور جب راجہ رتن سنگھ نے اپنی رعایا کو سلطان علاء الدین خلجی کے حملے کی خبر دی تو انسانی ہجوم پر موت کا سا سناٹا طاری ہو گیا۔ نقیبوں نے چیخ چیخ کر راجپوتوں کی بہادری کے گیت گائے اور دشمن کا نام و نشان تک مٹا دینے کی قسمیں کھائیں۔ سادہ لوگوں کو دیوی دیوتاؤں کی آسمانی مدد کا یقین دلایا گیا۔ تب کہیں جا کر ڈوبتے ہوئے دل ٹھہرے اور منتشر ذہن کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ پھر اس عہد کے ساتھ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے کہ وہ اناج اور ضرورت کی دوسری چیزوں سے قلعے کو بھر دیں گے۔ رات آئی تو ایک شخص کے سوا سارا چتوڑ جاگ رہا تھا، اور وہ بے خبر سونے والا شخص رام دیو کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ راجستھان کے ساحر اعظم نے سر شام ہی اپنے پیمانے میں آگ روشن کر دی تھی۔ آشرم میں دیوداسیاں رقص کر رہی تھیں اور رام دیو ہر فکر سے بے نیاز ہو کر پی رہا تھا۔ کالکا کا مندر ویران تھا اور آچاریہ شنکر داس کی لاش درگا کے مجسمے کے نیچے پڑی سڑ رہی تھی۔ کوئی پجاری اس خوف سے آچاریہ کے مردہ جسم کو باہر نکالنے نہیں گیا کہ اس پر دیوی کا قہر نادل ہوا تھا۔ سلطان علاء الدین خلجی دریائے گمبیری کے کنارے خیمہ دن ہوا تھا۔ سرحد کے نگراں دستوں میں چند سپاہی شامل تھے۔ دراصل راجپوت حکمرانوں کے نزدیک
چتوڑ کی حقیقی طاقت اس کا مضبوط ترین قلعہ تھا جسے آج تک کوئی مسلمان فاتح تسخیر نہیں کر سکا تھا۔ اس لیے رتن سنگھ نے بہت کم فوج سرحدوں پر تعینات کی تھی۔ اس فوج کی موجودگی کا مقصد صرف جنگلی لٹیروں اور قزاقوں سے نجات حاصل کرنا تھا۔ قلیل تعداد میں پہرا دینے والے سپاہی اس قابل نہ تھے کہ علاء الدین خلجی کے لشکر جرار کو آگے بڑھنے سے روک دیتے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سلطان کے لشکر کے نمودار ہوتے ہی راجپوت سپاہیوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ چند فوجیوں نے مشتعل ہو کر اپنی تلواریں بے نیام کر لیں، مگر کچھ دیر بعد ہی ان کے بازو شل ہو گئے اور وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سلطان کے حکم پر انہیں مسلمانوں کے خیمے میں رکھ کر تیمار داری کی گئی۔ سپہ سالار خواجہ حاجی نے اپنے حکمراں سے اس نرم دلی کے مظاہرے کا سبب پوچھا تو سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہم اس پر بھی قدرت رکھتے تھے کہ ان شکست خوردہ سپاہیوں کے سر جسم سے علیحدہ کر کے دریائے گمبیری میں بہا دیتے، یا پھر راجہ رتن سنگھ کے دربار میں یہ خون رنگ تحفہ بھیج دیتے، مگر ہم لٹیرے نہیں، شہنشاہ ہیں، اور ایک شہنشاہ کو ہر قدم پر آداب شاہی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کل صبح ہم والی یہ چتوڑ کو بتائیں گے کہ اس کی سرحدیں کتنی کمزور ہیں۔ اس رات منتری بھون کے طلسم کدے میں چندر سنگھ اپنی آقا زادی کے سامنے عرض کر رہا تھا، راجکماری، اب یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ پربھو یعنی مالک کس حال میں ہے۔ ایک غلام کی حیثیت سے یہ میرا فرض ہے کہ میں ان کی خبر گیری کروں۔ چندر سنگھ نے پرسوز لہجے میں کہا۔ نرملا کماری نے اپنے وفادار خادم کو ستائشی نظروں سے دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر سختی کے آثار ابھر آئے۔ خبر مل بھی گئی تو کیا کرو گے چندر سنگھ؟ پتا جی ایک سنگ دل حکمران کی قید میں ہیں، کیا تم انہیں تنہا چھڑوا لو گے؟ اگر مہا منتری کو قید سے آزاد نہ کرا سکا تو کم سے کم صورتحال کا پتہ تو چل جائے گا۔ چندر سنگھ نے جذباتی ہو کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہم اپنے آپ سے تو شرمندہ نہیں رہیں گے کہ غلام ایک گوشے میں سر چھپائے پڑے رہے اور ان کے آقا پر ستم کے پہاڑ ٹوٹتے رہے۔ ہمارے کاندھے بہت کمزور ہیں چندر سنگھ، تم مصیبتوں کے پہاڑ کا ذکر کرتے ہو جبکہ ہم اپنی طرف آنے والے چند اینٹوں اور پتھروں کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ نرملا کماری بڑے صبر و تحمل سے بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چندر سنگھ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر سوچتے ہوئے بولا، مہا منتری نے رخصت ہوتے وقت یہی حکم دیا تھا کہ اگر سلطان کی فوجوں کو شکست ہو جائے تو ہم سرنگ کے راستے چتوڑ کی حدود سے نکل جائیں، اور اگر اس نامی لشکر غالب آ جائے تو ہم سلطان کے سامنے پیش ہو جائیں۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو چندر سنگھ؟ نرملا کماری نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ اگر ہم اسی طرح اس طلسم کدے میں بند رہے تو پھر ہمیں سلطان کے حملے اور جنگ کے نتائج کی خبریں کس طرح ملیں گی؟ چندر سنگھ نے ایک انتہائی معقول دلیل پیش کرتے ہوئے کہا، پتا جی کا یہ حکم بھی تھا کہ خاص صورتحال کتنی ہی خوفناک ہو جائے مگر ہم طلسم کدے کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ نرملا نے مہا منتری وکرم سنگھ کے دوسرے حکم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، یہ حکم صرف آپ کے لیے اور سردار آفریدی کے لیے مخصوص تھا۔ چندر سنگھ نے کہا، میں بھی اس حکم کے دائرے میں آتا ہوں، مگر میری زندگی اتنی زیادہ قیمتی نہیں ہے، اور اگر میں خطرات مول لے رہا ہوں تو بھی ایک اہم مقصد کی خاطر۔ راجکماری، مجھے باہر نکلنا ہی ہوگا۔ چندر سنگھ مسلسل ضد کر رہا تھا اور نرملا اس کی ضدوں کو سختی سے جھٹلا رہی تھی۔ بالآخر ایک طویل بحث کے بعد چندر سنگھ نے اپنے موقف کو درست ثابت کر دیا۔ نرملا اور آفریدی کو چندر سنگھ کی بات ماننی ہی پڑی، مگر اب سوال یہ تھا کہ پہچان لیے جانے کی صورت میں چندر سنگھ کا کیا حشر ہوگا؟ نہیں سردار، اس حالت میں مجھے کوئی نہیں پہچانے گا۔ چندر سنگھ پہلے ہی ہر سوال کا جواب سوچ چکا تھا۔
وحشیوں کی طرح داڑھی اور سر کے بڑھتے ہوئے بالوں نے مجھے نیا روپ دے دیا ہے۔ بس چہرے پر ذرا سی راکھ ملنے اور گلے میں پتھروں کی مالا پہننے کی دیر ہے، پھر میں مکمل جوگی ہو جاؤں گا۔ نرملا کماری چندر سنگھ کی اس ترکیب پر زیر لب مسکرائی، مگر فوراً ہی سنجیدہ ہو گئی۔ راجکماری، میں اپنی جاسوسی کے سفر کا آغاز چتوڑ کے مندروں سے کروں گا۔ یہیں ایک گوشے میں بیٹھ کر مجھے ساری خبریں مل جائیں گی، اور پھر میں آدھی رات کے بعد کچھ دیر کے لیے واپس لوٹ آیا کروں گا۔ چندر سنگھ نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ نرملا نے آفریدی کی طرف دیکھا، جیسے وہ چندر سنگھ کے سلسلے میں اس کی اجازت طلب کر رہی ہو۔ آفریدی چندر سنگھ کی باتوں سے مطمئن ہوتے ہوئے بھی الجھا نظر آ رہا تھا۔ چندر سنگھ اور رابی شوری، تم دونوں کچھ دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، میں تنہائی میں راجکماری سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ آفریدی کو یہ بات کہتے وقت ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ مصلحت اور دانشمندی کے تقاضوں سے مجبور تھا۔ خادمہ رامی شوری تیزی سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ چندر سنگھ نے اٹھنے میں کسی قدر تکلف سے کام لیا اور بہت تھکے قدموں سے باہر کی طرف جانے لگا۔ اس کا پرجوش چہرہ اب بجھا سا نظر آ رہا تھا۔ رامی شوری اور چندر سنگھ کے جاتے ہی آفریدی نرملا سے مخاطب ہوا۔ چندر سنگھ اسی طرح باہر جا سکتا ہے کہ وہ طلسم کدے کے کھلنے اور بند ہونے کے راز سے واقف ہو جائے۔ کہیں یہ صورتحال پریشان کن تو ثابت نہیں ہوگی؟ آفریدی کا سوال سن کر نرملا بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگی۔ وہ بڑی بے چینی کے عالم میں بار بار اپنی اوڑھنی کی آنچل کو انگلیوں کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ کبھی گھبرا کر آفریدی کی طرف دیکھتی اور کبھی نظریں چرا لیتی۔ ذہنی انتشار حد سے زیادہ بڑھا تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سردار، میں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔ آخر بڑی کشمکش کے بعد نرملا کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، حرکت ہوئی۔ میں چندر سنگھ کی وفاداریوں پر شک نہیں کر رہا ہوں، مگر زمانے نے جو سبق مجھے سکھائے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ میں اپنی ذات پر بھی شبہ کروں۔ آفریدی بھی جوش اضطراب میں اپنے بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ اس کے زخم بھر گئے تھے، لیکن ابھی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ کئی بار اس نے سنبھلنے کے لیے قریب رکھی ہوئی کرسیوں کا سہارا لیا۔ آپ بیٹھ جائیں سردار، خدا کے لیے بیٹھ جائیں، نرملا نے بے اختیار ہو کر کہا، اور آفریدی نزدیک پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ نرملا کے انداز گفتگو نے اسے ایک بار پھر کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنائیت کا یہ اظہار بے سبب نہیں تھا۔ آفریدی خیالوں کی دنیا میں کھو گیا، اور پھر یہ محویت اس وقت ختم ہوئی جب نرملا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، زمانہ لاکھ غیر معتبر صحیح، لیکن پھر بھی اعتبار انسان کی ضرورت ہے۔ چندر سنگھ کے باپ دادا نے بھی ہمارے یقین کو بے آبرو نہیں کیا، اور خود یہ راجپوت زادہ بھی ابھی تک ہر آزمائش میں پورا اترا ہے۔ اگر اس نے بھی کسی لالچ یا دباؤ سے مجبور ہو کر منافقت کا مذہب اختیار کر لیا تو ہمارے ذہنوں کو بھی دیمک نہیں چاٹ گئی ہے۔ ہم اسے واک کے راستے باہر جانے کا طریقہ سمجھا دیں گے۔ نرملا کماری نے بھی اس دوران ایک نئی ترکیب سوچ لی تھی۔ ہم لوگ اس کے جانے کے بعد طلسم کدے میں بند رہیں گے، اور جب چندر سنگھ اسی راستے سے واپس آئے گا تو پہلے دروازے پر پہنچ کر ہمیں 7 بار پکارے گا۔ پھر یقین کر لینے کے بعد کہ کسی خطرے کا امکان نہیں ہے، دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اگرچہ یہ طریقہ بھی زیادہ محفوظ نہیں تھا، لیکن آفریدی کو چندر سنگھ پر اعتبار کرنا ہی پڑا۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو چندر سنگھ اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ کوئی بھکاری نظر آ رہا تھا۔ جاتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، راجکماری، اگر چندر سنگھ واپس نہ لوٹے تو سمجھ لیجئے گا کہ اس پر کوئی قیامت نازل ہو گئی ہوگی، اور کسی نے اس روپ میں بھی مجھے پہچان لیا تو مطمئن رہیے گا کہ میری زبان خریدی نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر چندر سنگھ نے اپنی قدیم رسم کے مطابق
نرملا کماری کے پاؤں چھونے کی کوشش کی مگر آفریدی نے اسے ٹوک دیا۔ اب تم مسلمان ہو چندر سنگھ، اور مسلمان کسی کے آگے اس طرح نہیں